حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والثناء على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين. صلوات بھیجئے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نحل آیت نمبر 125. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، جس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. اسلام اور دعوت فکر و عمل کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ ہماری 7ویں تقریر ہے، 7ویں مجلس ہے. ارشاد ہو رہا ہے، اے رسول دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، انہیں انوائٹ کرو اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے پروردگار کے راستے کی جانب لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، انوائٹ کرو. لیکن جب دعوت دو تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، دانشمندی سے، نیک گفتار سے، شائستہ انداز میں، عمدہ لفظوں کے ساتھ، شیرین زبان میں، لہجے کی پوری چاشنی کے ساتھ، متوجہ رہ کر محبت سے، پیار سے بلاؤ، دعوت دو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھو ہم بحث کرنے سے تمہیں منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے. بحث کرو احسن طریقے سے، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنا چاہیے. اب رہی بات لوگوں کے عقیدوں کے سلسلے میں، ان کی فیض کے سلسلے میں، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ بہتر جانتا ہے، ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے دور ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ لوگوں کو اللہ بہت جانتا ہے، اچھی طرح سے واقف ہے ان سے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے، آگاہ ہے. عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے.
اس کو آپ مسلسل سن رہے ہیں ہر مجلس میں گفتگو سے پہلے میں اس ترجمے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں کہ دعوت دو، شمع جلاؤ، روشنی لاؤ، چراغ، ایک چراغ تو جلاؤ۔ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہیں سے تو آغاز ہونا چاہیے، کسی ایک سے تو ہونا چاہیے، کسی ایک شخص سے، گروہ سے، قوم سے۔ جب تک ایک چراغ نہیں جلے گا دوسرا چراغ نہیں جلے گا۔ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلتے ہیں۔ چراغ کے جلنے کی دیری، شمع کے جلنے کی دیری، پھر چراغ پہ چراغ چلتے ہیں۔ تو لوگ چراغ جلانے سے ڈرتے ہیں، شمع جلانے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے کل ہم کہاں گئے ہوئے تھے؟ کل رات یہاں کی مجلس کے بعد بینکاک سے دور دراز کے علاقے میں امام بارگاہ ہے، یہاں سے 65 کلومیٹر دور، وہاں ہم رات گئے، واپس صبح تقریباً 2 بجے واپس آئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ فارسی میں نوحے پڑھے جا رہے ہیں، فارسی میں مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، اور پڑھنے والوں کو نہ معنی معلوم نہ ترجمہ معلوم۔ کسی زمانے میں ایک عالم دین نے آ کر ایک چراغ جلایا تھا، دعوت دی، بلایا، یہاں کوئی امام نہیں آیا تھا، یہاں کی تائی لینڈ کی تاریخ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، آیا ہوگا کوئی ہادی، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی کو مقرر کیا ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں اس طرح سے کھلے لفظوں میں نہیں پڑھا۔ تو ایک عالم دین آئے، جناب جو مجھے بتایا گیا، اور جناب پورے تائی لینڈ میں جتنے بھی مسجدیں امام بارگاہیں ہیں وہاں نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ ایران سے آئے تھے، قم سے آئے تھے عالم دین، تو فارسی میں پڑھے جاتے ہیں نوحے مرثیے، اور ان کو خبر نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک چراغ جلانے والے نے حکمت اور موعظہ حسنہ سے جلا دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں چراغ جل رہے ہیں، ہے نا؟ اور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، ایک شمع جلی، روشنی ہے، شمع روشنی لاتی ہے، اجالا لاتی ہے، ویسے بھی ہماری تقدیر میں روشنی ہے، اجالا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، سرپرست ہے، اور کیا کرتا ہے سرپرست؟ مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا ٹھکانہ ہے نور میں، ہماری منزل نور، لائٹ، روشنی، اجالا۔ علم کو بھی نور کہا گیا، ایمان کو بھی نور کہا گیا، محبت اہل بیت کو بھی نور کہا گیا۔ ہم روشنی میں پیدا ہوتے ہیں، روشنی میں پلتے ہیں، اور روشنیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، کہیں سے بھی، دور سے بھی، ظلمات اور اندھیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کر رہے آپ، بس سوال یہ اٹھتا ہے کہ مومنین کو اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلمات میں مومنین آ سکتے ہیں۔ اور کافروں کے لیے کیا؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ کافروں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ایک نہیں ہیں، کئی ہیں۔ ہمارا سرپرست ایک ہے، جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک نہیں ہزاروں ملتے ہیں۔ اور پھر ان کا کیا ہے کہ ان کو وہ لوگ طاغوت نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھئی کافروں میں نور کب آ گیا اور مومنوں میں ظلمات
ظلمات کب آ گیا؟ اس لیے کہ ظلمات سے نکال رہے ہیں تو مطلب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم ظلمات میں رہے یا ظلمات سے ہمارا تعلق رہا اور وہ ان کو نور سے لے کر ظلمات کی طرف جا رہے ہیں. بس پتا چلا کہ مومن رہ کر بھی کبھی کبھی حالات زمانہ ہمیں وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ نہیں چاہتا کہ مومن ظلمات کا شکار ہو جائے، فوراً اس کی ہدایت کرتا ہے بطفیل اہل بیت اور نور کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ کافر نور میں کیسے پہنچ جاتے ہیں روشنی میں؟ معلوم ہوا کبھی انہوں نے اذان سن لی، معلوم ہوا کبھی انہوں نے نوحے سن لیے، معلوم ہوا مائک سے کبھی کسی مولانا کی تقریر سن لی، معلوم ہوا کبھی نعرہ حیدری انہوں نے سن لیا، کبھی گفتگو کرتے رہے ہوں گے اپنے اپنی محفلوں میں گھروں میں، تو کہیں نہ کہیں اس گفتگو کے نتیجے میں روشنی تو آ جاتی ہے، لیکن طاغوت ان کو روشنی میں رکھنا نہیں چاہتے اور فوراً ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بھائی یہ غور کریں آپ، چراغ ایک جلا تھا، اب چراغ جل رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا، ہم گئے کل ان کا ہم نے ماتم دیکھا، ہم نے ان کا نوحہ خوانی کا انداز دیکھا، مرثیہ خوانی کا انداز دیکھا، ہم سے مختلف تھا. ان کا تبرک کھایا، ان کی نیاز کھائی، ہم سے مختلف تھی. اور کیجئے گا ان کا کلچر مختلف ہم سے، ان کی تہذیب مختلف ہم سے، ان کے طور طریقے مختلف ہم سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کی ثقافت مختلف ہم سے، الگ ہے، بالکل ہٹ کر ہے ہم سے. عزیزان گرامی، ثقافتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تہذیبیں مختلف ہو سکتی ہیں، تبرک اور نیاز کا ٹیسٹ مختلف ہو سکتا ہے، انداز نوحہ خوانی تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کا مقصد ایک ہے، وہ ہے عزائے حسین سید الشہداء. عزیزان گرامی، ان کا مختلف ہے تو وہ امام کی نگاہ میں تھوڑے نیچے نہیں ہوئے. ہمارا اگر مختلف ہے تو ہم اونچے نہیں ہوئے، اس لیے کہ امام خلوص کو دیکھ رہا ہے، ان کی محبت کو دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، اتنی بڑی دنیا، غور تو کریں. اسی لیے تو قرآن نے آواز دی، زبانوں کے سلسلے میں یہی حکم آیا، اور رنگ و روپ کے سلسلے میں یہی حکم آیا، لہجوں کے سلسلے میں یہی حکم آیا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے، کوئی امریکہ کا رہنے والا ہے، کوئی وسط ایشیا کا رہنے والا ہے، کوئی بر صغیر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جناب فارس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جاپانی ہے. دنیا میں جہاں جہاں اللہ کی سرزمین ہے وہاں وہاں اللہ کے بندے آباد ہیں اور صدیوں سے وہ بستے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے ایک اصول دیا کہ دیکھو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے مرد اور زن میں تمہیں بانٹ دیا اور تمہیں مختلف گروہوں میں، مختلف قبائلوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہماری تقسیم اونچ اور نیچ کے لیے نہیں ہے، تقسیم ہم نے اس لیے کی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس میں نہ کسی کی فضیلت بڑھتی ہے، اس میں نہ کسی کی فضیلت گھٹتی ہے. عزیزان گرامی، غور کیجئے، غور کیجئے. فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم اور محبوب ہے. غور کیجئے عزیزان گرامی، کون کہاں سے آیا؟ بھائی دیکھیں نا، آپ کے ملک میں پہچان کے طریقے ہیں. آج کل ٹھیک ہے، فنگر پرنٹس لی جاتی ہے، پکچر آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے، ریشن کارڈ میں آپ کا پکچر ہے، آپ کا فوٹو ہے، پاسپورٹ میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، الیکشن کارڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے کہ نہیں؟ بیچ میں کیا لکھا رہتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا ہے،
آپ کا پتہ کیا ہے؟ یہ آپ کے شخص ہونے کی پہچان ہے، اس میں آپ کی شخصیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ اس کے اندر نہ آپ کا کردار لکھا ہوا ہے، نہ آپ کی نیتیں لکھی ہوئی ہے، نہ آپ کا ایمان لکھا ہوا ہے۔ یہ فنگر پرنٹس لینے والا تو اوپر ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نیتوں کی۔ تو شخص اور ہے، شخصیت اور ہے، دو چیزوں کو الگ رکھیے گا۔ حضرت فضا شخص ہیں اس لیے کہ وہ حبشہ کی رہنے والی ہیں، لیکن ان کی وہ شخصیت نہیں ہے۔ افریقہ کی رہنے والی، حبشہ کی رہنے والی فضا وہ شخص ہیں، شخص خاتون ہے، خاتون، لیکن جس کے لیے اسے اما فضا کہہ کے پکارے وہ ان کی شخصیت ہے۔ بلال کالے تھے، غلام تھے، لیکن عزیز گرامی کالے ہونا، غلام ہونا، حبشہ کے رہنے والے ہونا وہ شخص ہے۔ ان کی پہچان اس ظاہری پہچان ہے، ان کی شخصیت کیا ہے؟ اونچے اچھے کھٹے عربوں کے ہوتے ہوئے رسول نے ان کو اپنا مؤذن بنا دیا۔ یہ شخصیت ہے بلال ہے۔ شخص کو شخصیت کو مت ملائیے گا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے شاید کسی وقت یہیں پر کہیں اور ایک واقعہ سنایا تھا، دیکھیں شخصیت کتنی متاثر ہو کرتی ہے، کتنے اثر انداز ہوتی ہے سماج میں، معاشرے میں۔ ایک مولانا، بڑے ذمہ دار مولانا، قم میں ایک مجلس پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے ایرانی مولانا کہ میں فرینکفورٹ گیا ہوا تھا، جرمنی، مجلسیں پڑھنے کے لیے، اور ایک صاحب برے صغیر ہی کے تھے، کرتا دھرتا صاحب تھے، وہ آئے تھے مجھے لینے کے لیے، استقبال کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی، جرمنی بیوی، جرمن، انہوں نے ان سے شادی کر لی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا بچہ۔ میں نے، بچہ چھوٹا پیارا ہوتا ہے ہر آدمی کو پسند، اور انتظامیہ کا بچہ اور کچھ زیادہ ہی محبت ہو جاتی ہے مولانا کی۔ تو میں نے پوچھا صاحب سے کہ اس بچے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا اس بچے کا نام بلال ہے۔ میں نے کہا یار اتنا خوبصورت اتنا پیارا بچہ، اس کا نام آپ نے بلال رکھ دیا۔ کہ کیا کروں مولانا، میری بیوی کو حضرت بلال کا کردار اتنا پسند آیا کہ بلال کے کردار کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئی، اور اس نے نظر کی اگر بچہ ہوگا تو اس کا نام بلال رکھو گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو حکم ہوا کہ چراغ جلاؤ، روشنیاں جلاؤ، دعوت دو، جگاؤ لوگوں کو، اٹھاؤ لوگوں کو، سونے والوں کو جگاؤ، بیدار کرو، دعوت دو تو بیدار ہوں گے لوگ، انوائٹ کرو تو پتا چلے گا۔ آپ کے گھر پہ دعوت ہے، مجھے آپ نے بتایا ہی نہیں تو گلا کیوں کر رہے ہیں بھائی کلام؟ مجھے خبر ہی نہیں، بتایا ہوتا تو پھر گلا بجا تھا اور میں شرمندہ تھا یا معذرت کر لیتا، لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ تو جگانے کے لیے کہا گیا، اور کون جگاتا ہے؟ جو جاگ رہا ہوتا ہے۔ سونے والا جگا نہیں سکتا، فارسی میں کہتے ہیں خوابیدے را خوابیدے کئی کنت بیدار۔ سویا ہوا آدمی سوئے ہوئے آدمی کو نہیں جگا سکتا۔ ابھی پورا معاشرہ سو رہا ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی ایک تو ہو جو جگانے والا۔ غور ہمارے ہاں دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ مشہور شعر سنا لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں اپنی منزل کی طرف۔ ویسے میں شعر گوئی کا ذوق و شوق نہیں رکھتا، لیکن دو چار شعر جو یاد ہو گئے میرے اس تقریر کی مناسبت سے، مرحوم
جوش صاحب کا مشہور شعر ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین۔ غور کیجئے گا آپ 2 منٹ کے لیے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ بیدار ہوتا ہے انسان، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو بیدار کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ بھئی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود سے بیدار ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو بیدار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک وہ جو جاگ جاتے ہیں، ایک وہ جن کو جگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سلمان چلے تھے مدینہ منورہ، ایران میں ان کو کس نے جگایا تھا؟ خود سے جاگے تھے۔ ابو ذر غفاری چلے تھے کسی دیہات سے مکہ مکرمہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، کسی نے جگایا نہیں تھا، خود سے جاگے تھے۔ دیکھیں گا انسان کے اندر ایک انسان چھپا رہتا ہے، وہ اس انسان کو جاگتے رہنا چاہیے، اور ایک حیوان ہوتا ہے، اس حیوان کو سو جانا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حیوان جاگ جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جاگتے رہتا ہے، حیوان سو رہا ہوتا ہے۔ حیوان کو اتنا سلاؤ کہ کبھی جاگنے نہ پائے، انسان کو جگاتے ہی رہو کہ کبھی نیند نہ آئے۔ کبھی کبھی لمحے بھر کی غفلت زندگی بھر کے پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہے۔ مولا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے مولا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِظًا فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَن يُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئًا۔ اللہ نے جس کے دل میں واعظ کو نہیں رکھا ہو، واعظ ایک انسان کے اندر واعظ و نصیحت کرنے والا ایک انسان چھپا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے دل میں ایک بیدار کرنے والا ضمیر، ایک جگانے والی طاقت اور بیدار رکھنے والا انسان اللہ نے اگر پیدا نہیں کیا ہے، قرار نہیں دیا ہے، فرمایا فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَن يُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئًا، لوگوں کی واعظ و نصیحتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ اگر اندر کا انسان سو گیا ہے یا کبھی کبھی خدا نہ خواستہ مر گیا ہے، تو پھر ایسے انسان کو کوئی جگا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے گا، اس شعر کو بھی سامنے رکھیے گا، تو غور فرمائیے گا۔ ایک عرب کا معاشرہ، مکے کا معاشرہ، بدترین معاشرہ، جہاں پر عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں ہو جاتی تھی، ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے سے سبقت لے گیا تو اسی بات پر خونریز جنگیں ہو جاتی تھی۔ اس معاشرے میں اللہ نے بہترین انسان کو خلق کیا، انہی میں سے اور انہی کے لیے۔ غور فرمائیے گا، ایسے معاشرے میں وہ جگا رہا ہے، کچھ لوگوں کو جگا رہا ہے، عربوں کو جگا رہا ہے۔ ایک طرف عرب ہے، ایک طرف سماج ہے، سوسائٹی ہے جس کو جگایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے سلمان فارسی ہیں جو جا کر وہ پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں، ایک ابو ذر غفاری ہیں جو جا کر پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ جو جگائے جاتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جو خود سے جاگ کر آتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جو جاگ کر آتا ہے تو ابو ذر 9 درجے کا ایمان کا درجے کا مالک بن جاتا ہے، جو جا کر ایران سے آتا ہے وہ درجے کا مالک سلمان بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک سلمان اٹھا تو پوری قوم نے نمونہ بنا لیا، پورا ملک مومن ہو گیا۔ ایک ابو ذر اٹھا تو پورا لبنان مومن ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے فرمایا کسی سلمان کے لیے، فرمایا سلمان من اہل البیت۔ ابو ذر کے لیے کہا آج تک زمین نے نہیں اٹھایا کسی کو، آج تک آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جو ہمارے سامنے شخصیتیں سامنے آئی، ایک سلمان کی شخصیت، ایک ابو ذر کی شخصیت، جو جاگ کر آئی تھی، خود سے جاگ کر آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ معرفت کا یہ عالم، کسی نے پوچھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ایک 9 درجے کا کیوں، ایک 10 درجے کا کیوں؟ یہ درجے کیا ہوتے ہیں؟ اتنا فرق کیا ہے؟
تو معصوم نے فرمایا بس یوں جان لو سلمان 10 درجے کے کیوں ہیں، ابو ذر 9 درجے کی کیوں ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی کہ مولا فرمائیے سلمان 10 درجے پر کیوں فائز ہیں، ابو ذر 9 درجے پر کیوں فائز ہیں. کہا جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر گھر سے کھینچ کر دربار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ابو ذر کا ہاتھ نیام پر تھا، سلمان کی نگاہ مولا کے چہرے پر. ابو ذر کا ہاتھ نیام پر تھا، سلمان کی نگاہ چہرے پر تھی. سمجھ لیجیے گا. بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنے اصل مطلب کی طرف آتا ہوں. جنگ خندق ہے، جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنگ خندق ہے. مولا کائنات عمرو بن عبدود کے درمیان لڑائی چھڑ چکی ہے. عمرو بن عبدود نے پہلا وار کیا تو مولا کائنات کے سر پر چوٹ آئی، مولا کا سر زخمی ہو گیا. اور اس کے بعد مولا نے وار چلائی، تلوار چلائی تو عمرو بن عبدود گھومنے لگا، ٹہلنے لگا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لڑائیوں کی وجہ سے دونوں کی خاک اڑی، گرد و غبار اڑ گیا. اتنا اڑا کہ علی چھپ گئے، دکھائی نہیں دیے. ادھر علی چھپ گئے، ادھر پیغمبر گھبرائے. پیغمبر نے صحابہ کرام کی محفل میں ایک اعلان کیا، فرمایا جو علی کی فتح کی خبر لائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اب یہ مفت میں جنت مل رہی ہے، سستے دام پر جنت مل رہی ہے. جب عمرو بن عبدود آیا، للکار رہا تھا کہ مار کر جنتی بن جاؤ یا مر کر جنتی بن جاؤ، وہ مہنگا پڑ رہا تھا تو لہذا کوئی تیار نہیں ہوا سوا علی کے ساتھ کے. اب یہاں پر سستے دام پر جنت مل رہی ہے. اب جناب سب کے سب دوڑے بھاگے، کوئی پہاڑی پر کوئی درخت پر، اور سب کے سب گئے خبر لانے کے لیے علی جیتے تو ہم پیغمبر کو جا کر خبر سنا دیں، مجدہ سنا دیں تاکہ ہمیں پیغمبر کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے. ایک مرتبہ سب چلے گئے تو کیا دیکھا، سلمان نہیں گئے، سلمان فارسی نہیں گئے. ایک مرتبہ جناب رسالت مآب نے پوچھا سلمان تم نہیں گئے؟ ایک مرتبہ تاریخی جملہ کہا سلمان فارسی نے، یا رسول اللہ جنت کی لالچ میں کیا میں مالک جنت کو چھوڑ کر چلا جاتا. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. تو غور کیجئے گا. آپ حدیث کو بھی میں نے کوٹ کیا، شعر بھی میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں. اب 2 منٹ کے لیے آئیے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، متوجہ کرانا، دعوت دینا، جگانا، آگاہ کرانا، یہی نا میرا مدعا تھا. دیکھیے آپ جس گاؤں شہر علاقے میں رہتے ہیں، ملک میں رہتے ہیں مثلا، وہاں اس زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے آپ کو نہیں معلوم. آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کی زمین کے اندر ہیرے ہیں، جواہرات ہے، سونا ہے، تیل ہے، آپ کو خبر نہیں. ایک تحقیقی ٹیم آتی ہے، تحقیق کرتی ہے اور وہ متوجہ ہوتی ہے کہ بھائی اس علاقے میں صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، تیل ہے اس علاقے میں، سونا ہے اس علاقے میں، ہیرے ہیں اس علاقے میں، ہیرے کی کان ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے. غور کیجئے اسلامی گرامی، آپ کو متوجہ کرایا جاتا ہے، آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، آپ آگاہ ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. بھئی تیل کی جو تاریخ سنائی جاتی ہے 70-80 سال کی تاریخ،
تیل جب سے ڈسکور ہوا پیٹرول، اس سے پہلے کہ وہاں پیٹرول نہیں تھا، آپ کو مجھے نہیں معلوم. پیٹرول بہت عرصے سے رہا ہوگا، صدیوں سے رہا ہوگا، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. کسی نے تحقیق کی، دعوت دی، آگاہ کیا، متوجہ کرایا، تو جناب جو لوگ تتیاں کھاتے تھے وہ بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں رہنے لگے. چند لوگوں کی مہربانیوں سے، چند لوگوں کی تحقیق کے سلے میں، بھئی جہاں ہم لوگوں نے نہایت تنگ دستی سے زندگی گزاری، اس علاقے میں یاقوت کیا نکل گیا کہ لوگ دنیا بھر پھیلنے لگے. ہیرے کیا نکلے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا. وہاں کی زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئی، گھروں کی قیمتیں بڑھ گئی، وہ علاقہ آباد ہو گیا، وہ گاؤں آباد ہو گیا، وہ شہر آباد ہو گیا، وہ ملک آباد ہو گیا. اب دیکھنے کے قابل نہیں رہا. دیکھنے کے قابل ہے، کل دیکھنے کے قابل نہیں تھا. ان کے حالات کیا تھے سب جانتے ہیں. ان کے پہننے کا انداز کیا تھا، ان کے ملبوسات، ان کے مشروبات، ان کی غذائیں، ان کی صورتیں، ان کی شکلیں، ان کی تہذیبیں، ان کے بات چیت کا انداز. اللہ اکبر. تھوڑی سی دولت کیا آ گئی کہ انداز بدل گیا، حالات بدل گئے، علم آ گیا، اسکولیں آ گئیں، کالج آ گئیں، یونیورسٹی آ گئیں، اور خود کے لیے جاب فراہم ہو گیا، روزگار فراہم ہو گیا. عزیزان گرامی، کسی نے متوجہ کرایا تو وہ گاؤں آباد ہو گیا، کسی نے آگاہ کرایا تو وہ شہر آباد ہو گیا، وہ ملک آباد ہو گیا. اس علاقے کو فائدہ ضرور پہنچا. بس عزیزان گرامی، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب مادی مشکلیں حل ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، چونکہ متوجہ کرایا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، سوئے ہوئے کو خواب غفلت سے اٹھایا جا رہا ہے. تو اس گاؤں کا تو فائدہ ہوا، لیکن آپ کے گاؤں کا فائدہ ہوا، دوسرے گاؤں والوں کو فائدہ نہیں پہنچا. اس سے آپ کے شہر کو فائدہ پہنچا، دوسرے شہر والوں کو فائدہ نہیں پہنچا. اس سے آپ کے ملک کو فائدہ پہنچا، دوسرے ملکوں کو فائدہ نہیں پہنچا. اس سے اس لیے کہ وہ علاقائی چیز ہے، وہ علاقہ سے متعلق ہے. عزیزان گرامی، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو علاقے سے ہٹ کر، گاؤں سے ہٹ کر، ملک سے ہٹ کر، قوم و قبیلے سے ہٹ کر دنیا کو متوجہ کراتا ہے. اس وقت انسانیت کا دشمن کون ہے؟ جب متوجہ کراتے کراتے اس دشمن کو اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے تو ہر قوم پکار کر کہتی ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ حسین کا پیغام کسی قوم کے لیے نہیں ہے، کسی علاقے کے لیے نہیں ہے. امام حسین امام کائنات ہیں، شہید انسانیت ہے نا. تو اسی لیے کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہاں کی مجلس میں، تھائی لینڈیوں کے بیچ میں جو ہوئی تھی، نہایت اختصار کے ساتھ. جناب گرامی، اب آپ دیکھیے گا دوسروں کی جب لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کہنی ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا. لیکن خدا کی قسم، اللہ اکبر، جب بھی آپ کربلا کی داستان پڑھیں گے ایسا لگتا ہے تازہ کتاب ہے، کل ہی چھپی ہے. کیوں لوگ بیدار ہو رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں. وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ ہر قوم سے صدا ہوگی یا حسین یا حسین یا حسین. ہر قوم آواز دے گی حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ جس حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، کہ انشاءاللہ آج رات کی مجلس میں سکومت میں اس پر میں سیر حاصل بحث کروں گا، ٹائم اگر ملا تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی اور اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو تک اللہ کے راہ میں مساعد کر دیا.
یہاں تک فرمایا وہ وقت آیا جب حسین اکیلے ہو گئے تو فرمایا مالک اب خیموں میں کچھ نہیں بچا، اب نبی کی نواسی ہے، تو جانے تیرے نبی کی نواسی جانے۔ پروردگار میں نے اپنے بھتیجے قاسم کو تیری راہ میں قربان کر دیا، مالک میرے بھانجے شہید ہو گئے، میرے بھائی عباس نے شانے کٹا دیے، میرے لاڈلے علی اکبر نے اپنے سینے میں پرچی لے لی، میرے دوست حبیب چلے گئے، زہیر بن قین نہیں رہے، ہلال نہیں رہے، مسلم بن اوسجا نہیں رہے، مالک میں نے جتنی قربانیاں دینی تھی دے دی، بس میں رہ گیا ہوں، میں تیری خدمت میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر یہ کہا اور کہنے کے بعد فرمایا حل من ناصر، یہ نصر نہیں، اتمام حجت کے لیے فرمایا کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری فریاد کو سننے والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ خیموں سے اچانک رونے کی آواز، متوجہ ہوئے آقا حسین، پوچھا بہن زینب خیموں میں کیا کوئی بچہ مر گیا ہے؟ تو بھیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے، ننھا بچہ ننھا مجاہد۔ بھائی آپ میری زبانی نہیں، اب دشمنوں کی زبانی سنیے گا۔ اسے ایک واقعہ سنا کر پھر میں آپ کو کربلا کی طرف لاتا ہوں، شام کا واقعہ، مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ شام کا بازار، چاروں طرف مجمع عام، تماشائیوں کا مجمع، بھیڑ بھاڑ، ایک عورت حسین 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 کہتی ہوئی کسی کی تلاش میں جا رہی ہے۔ زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کون ہے جو حسین 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 کہہ رہی ہے؟ اور کہتے 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 اپنے گھر کی طرف گئی، کیا دیکھا کہ 6-7 سال کا بچہ تکیے پر منہ ڈالے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں میں نے چند ماہ بچے کا کٹا ہوا سا نوکے زیزہ پر دیکھا، اماں میں یہ نہیں سمجھ سکا کیا اس ملک کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ بس روتا گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب یہ بی بی نے اس بچے کو ہاتھوں میں لیا، آئی، آنے کے بعد کہا اے بی بی اب تم میں سے وہ کون خاتون ہے جس کا یہ معصوم بچے کا سر نوکے نیزہ پر ہے؟ رباب نے کہا میں وہ بدنصیب نہ ہوں۔ اللہ اکبر کہا بی بی تمہارے اس بچے کو دیکھ کر میرے بچے نے جان دے دی ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ ایک مرتبہ رباب نے آقا کو بلند کیا، مالک میرے علی اصغر کا واسطہ اس کو زندگی دے دے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کمیشن بیٹھے ہیں انہوں نے قوانین بنائے ہیں بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بوڑھیوں کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے ان کے حقوق ہیں۔ جنگوں میں بچوں کے ساتھ بے ادبی جائز نہیں ہے، بچوں کو جھڑکنا جائز نہیں ہے، بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے، بچوں کو ستانا جائز نہیں ہے، بچوں کو قیدی بنانا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں، شیرخوار بچوں کی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمارے سماج میں دیکھا، ہندو سماج میں ہم نے دیکھا کہ جناب اگر کوئی عورت، اگر کوئی ماں چھوٹے بچوں کو لے کر بس پر سوار ہوتی ہے کہ جتنے بھی انسانیت کے لوگ ہوتے ہیں، انسانیت جنہیں ہوتی ہے، انسانی ہمدردیوں کے تحت جگہ دے دیتے ہیں اور اس عورت کو، اس محترم عورت کو بٹھاتے ہیں کہ دیکھ تو بچے والی ہے، تو آرام کر لے، تیرے بچے کو اس طرح سے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کسی کے زد میں آ جائے اور اس میں اسے تکلیف پہنچے، اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں نا، جہاز میں جب سفر کرتے ہیں، جہاز میں بچوں کے لیے ایک الگ سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان کی غذائیں الگ ہوتی ہیں، ان کی سہولتیں الگ ہوتی ہیں، ان کے لیے انتظام الگ ہوتا ہے۔
دنیا بھر میں یہ تقاضا ہے کہ بچوں کے ساتھ رحم دلی اپنائی جائے، ان کے ساتھ انسانیت کو اپنایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ زمانے کے کیسے درندے تھے کہ جنہوں نے معصوم بچوں کو ترجمہ کر دیا۔ ارے ہم سچائی دنیا کو سنا رہے ہیں، ہم تاریخ بتا رہے ہیں جو لکھی جا چکی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ اکبر، ننھا مجاہد اپنے کو آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، 3 دن سے بچہ نہ پانی پیا ہے نہ دودھ پیا ہے، ماں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے نا رباب امام حسین کی شہادت کے بعد کبھی چھت کے نیچے نہیں گئی، رباب نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اس لیے کہ رباب کے سامنے وہ بچہ تھا کہ جس کی قبر کھودی گئی تھی۔ ازادارو، حسین آئے، حسین سمجھ گئے کارنامہ میں حجت بھی تو کرنا ہے۔ کہا زینب، کہا رباب، میرے بچے کو ذرا تیار تو کر دو۔ گویا بچہ جلدی کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے اپنی بے زبانی میں، بابا میرا بھائی اکبر گیا، میرا بھائی قاسم گیا، میں بھی کربلا کا مجاہد ہوں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ علی اصغر جیسا کسی نے جہاد نہیں کیا، بس علی اصغر کو تیار کیے ہوئے عباد کے دامن میں چھپائے۔ آقا حسین میدان کی طرف آئے تو حمید ابن مسلم کا بیان ہے، ہم نے سمجھا کہ آقا حسین قرآن لا رہے ہیں، قرآن کے سہارے فیصلہ چاہتے ہیں۔ کیا دیکھا جب عباد کو ہٹایا تو قرآن نہیں تھا، قرآن ناطق کا بیٹا تھا، اتنا پیارا اور خوبصورت تھا کہ آواز دیا ظالموں، دیکھو یہ بچہ ننھا بچہ ششما بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو۔ تم میں سے کوئی صاحب اولاد ہو تو ذرا اس بچے پر تو رحم کھاؤ۔ اللہ اکبر، پھر فرمایا بیٹا علی اصغر، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی حجت کو پورا کر دو۔ جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا، دشمن کا لشکر منہ پھیر کر رونے لگا۔ اللہ اکبر، ایک طرف حرملہ کو حکم ہوا، حرملہ دیکھتا کیا ہے، اب خاموش کر دے، کلام حسین کو قطع کر دے، ایک تیرے سے شعبہ کیا بڑا، علی اصغر کے حلقوں پر چدا، حلقوں اتنا چھوٹا، گلا اتنا چھوٹا، تیر اتنا بڑا، گلے کے ساتھ بازوئے حسین بھی زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب امام حسین علیہ السلام، اب یہ احساسات کی کتاب کو تو پڑھیے گا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ باتیں الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی، یہ باتیں دل کی دنیا میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عزادارو سنیے گا، اب آقا حسین علیہ السلام تمام شہیدوں کے لاشوں کو تو لے گئے تھے، اب علی اصغر کے لاشوں کو لے جائیں یا یہیں پر دفنا دیں۔ امامت کچھ اور کہہ رہی تھی، شفقت پدری کچھ اور کہہ رہی تھی، کبھی آگے بڑے خیمے کی طرف فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بے قضائی و تسلیم اللہ لا معبود سوا، کبھی واپس آئے، 7 مرتبہ گئے، پھر واپس آئے، ایک مرتبہ آقا حسین نے ننھے علی اصغر کو اپنے آبا کے دامن میں چھپا لیا اور خیمے کی طرف بڑھے، کہا رباب باہر آؤ، رباب باہر آئی، کہا رباب میں کون ہوں بتاؤ، کہا مولا آپ میرے امام ہیں، پوچھا رباب اگر کوئی چیز میں مانگو تو تم دو گی، کہا کیوں نہیں مولا، امام کی اطاعت واجب ہے، آپ فرمائیے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آبا کو ہٹایا، کہا رباب یہ تمہارا رباب یہ تمہارا بیٹا علی اصغر، رباب صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ عزادارو، میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، میں یہ جو فقرے پڑھ رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، علامہ مرحوم
शिफ्त रावी की मजलिस से मदद लेते हुए जुमले पढ़ रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्ही सी कब्र खोदी ना, तो ये मुझे बताइए किस तरह से खोदी होगी। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे बच्चे को रेत पर करबला की तपती जमीन पर लिटा दिया था, या फिर एक हाथ में अली असगर को लिया, एक हाथ में नेज़े से कब्र खोदी? वो कहते हैं कि नहीं, उलमा के हवाले अली असगर को किया और दोनों हाथ से जल्दी जल्दी नन्ही कब्र खोदी, बच्चे को लिटाया। चार बार चली जाओ, अब बच्चे के ऊपर में हाथ डालूंगा, अब मिट्टी डालकर कब्र को बंद करूंगा। ए मौला, रुबाब शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन वो आपको बर्दाश्त कैसे करेगी जब नन्ही कब्र खोदी जाएगी, अंग्रेजों के सहारे लाश को निकाला जाएगा, गला काटा जाएगा, रुबाब देखती रह जाएगी। ए मेरे अली असगर, ए मेरे नूरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याहुम। मातो